قبروں پہ مٹی ڈالنا اس کی تو بڑی تفصیل ہے۔ ایک یہ ہے کہ جب ہم مردے کو دفن کرتے ہیں، کسی میت کو دفن کرتے ہیں، تو وہاں 3 لپ ثلاث حسیاتن یا 3 چلو ہم بھر کے مٹی کے ڈالتے ہیں دونوں ہاتھوں کے ساتھ۔ یہ ایک مسنون عمل ہے۔ دوسرا یہ قبر کے اوپر مٹی ڈالنا، جو ہم اس کا گنبد یا منار بنا دیتے ہیں، وہ بھی ایک حد تک ہے۔ بلشت کے الفاظ آتے ہیں جس طرح ہلکی سی نمایاں ہوتی ہے اونٹ کی کوہان، پکی کرنے سے قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور خاص طور پہ محرموں کے دنوں میں قبروں کی لپائی کرنا اور قبروں پہ مٹی ڈالنا اور قبروں میں جا کے سبیلیں لگانا، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کی کسی حدیث میں نہیں، اہل بیت کی کسی روایت میں نہیں، اور آل اطہار کے کسی عمل میں نہیں۔ یہ ہم نے اپنی طرف سے بنایا ہے۔ اپنی من بھائی باتوں کے مطابق کچھ چیزیں تراش لینا اور انہیں پھر دین سمجھنا، یہ بدعت ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کہیں جانا ہوا انہیں، تو وہ اپنی جگہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرما گئے کہ حسین خطبہ جمعہ ارشاد فرمائیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ دین کا گہرا تفقع رکھتے تھے اور دین کی گہری بصیرت رکھتے تھے، اور دین کا تفقع حاصل کرنے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ کے شاگرد ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن مجید حفظ کرنے کا آغاز حضرت عائشہ سے کیا رضی اللہ تعالی عنہا، چونکہ میں چھوٹا تھا، اور ویسے بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی نانی لگتی۔ قرآن مجید میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حفظ کیا، چونکہ سرزمین مدینہ میں بچوں اور بچیوں کو حفظ کی تعلیم حضرت عائشہ دیتی تھیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور حدیث کا جو حفظ ہے اس کا باقاعدہ آغاز میں نے علی المرتضیٰ اپنے والد گرامی سے کیا۔ 7.5 سال کی عمر تھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی 7 سال کی عمر میں آپ وفات پا گئے۔ فرماتے ہیں کہ 5 سال کی عمر میں میں نے باقاعدہ نماز شروع کی۔ ہمارے بچے تو 10 سال کے ہو کے بھی مسجدوں کے قریب نہیں آتے، اور میں نے باقاعدہ نماز سیکھی۔ سرزمین مدینہ میں معروف تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کی نماز درست کرواتے ہیں، بلکہ ایک بار ایک شخص انہوں نے دیکھا جس کی نماز میں کچھ کمی تھی، تو اس کو بلا کے فرمانے لگے کہ میں یہ تو نہیں کہتا کہ نماز دوبارہ پڑھ، لیکن میں تجھے یہ بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو اور رسول کی اطاعت کرو، تو تیری نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اطاعت کا رنگ نہیں ہے، تو لہٰذا تجھ پہ وہ رحم نہیں ہوگا جو رحم کامل اطاعت کرنے والے پہ ہوتا ہے۔ یہ میں کن کی بات آپ کو سنا رہا ہوں؟ ساتھی جاگ رہے ہیں؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں خطبہ دے رہے ہیں جمعہ کا، اور خطبہ دے رہے ہیں بدعت کے رد پہ، خطبہ دے رہے ہیں بدعت کے رد پہ۔ بدعت کسے کہتے ہیں؟ بدعت کہتے ہیں کہ اپنی طرف سے کسی چیز کو دین سمجھنے لگ جانا جبکہ وہ دین نہ ہو۔ فرماتے تھے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن وہ ہم سے اور ہمارے نانا سے ایمان کی حالت میں ملے، تو پھر وہ دین اسے سمجھے جو ہمارے نانا کی طرف سے آیا، اور وہ خطبہ پورا بدعت کے رد پہ تھا۔ دوسری بات حضرت نے فرمائی کہ میں کسی آدمی کو دین کے اندر کوئی چیز داخل کرتے دیکھوں گا تو میں حسین اسے لڑوں گا،
جب تک کہ وہ شخص اپنی بدعت کو غیر دین نہ کہہ دے. اور کچھ بدعات کی انہوں نے نشاندہی کی. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالہ سے کچھ لوگوں نے یہ معروف کر دیا کہ حضرت کے پاس کچھ خاص باتیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور کو نہیں بتائیں. یہ وسیع ہیں اور کچھ خاص راز ہیں جو کسی صحابی کے پاس نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہیں کوفہ میں خطبہ ارشاد فرمایا. فرمانے لگے لوگوں آسمان سے میں گر کے پاش پاش ہو جاؤں یہ تو مجھے محبوب ہے بنسبت اس کے کہ میں اللہ کے رسول کی ذات پہ جھوٹ بولوں. اللہ گواہ ہے کہ رسول رحمت نے کوئی چیز صحابہ سے چھپا کے الگ سے مجھے نہیں بتائی. کوئی چیز الگ سے چھپا کے اسپیشلی مجھے رسول اللہ دین میں خیانت نہیں کر کے گئے. دین واضح ہے. دین لوگوں اگر اللہ کے رسول چھپاتے تو یہ آیت چھپاتے. اگر اللہ کے رسول چھپاتے تو یہ آیت چھپاتے. وَتَخْشَ النَّاسِ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا. تم نے زید کو منہ بولا بیٹا کہا, ہم نے زید سے ان کی بیوی کو طلاق دلوا کے تیرا نکاح تیرے منہ بولے بیٹے سے کیا. تو اس بات سے ڈر رہا تھا جبکہ چاہیے یہ تھا کہ تو رب سے ڈرتا. یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے سورہ احزاب میں اتری. اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, اگر اللہ کے رسول کوئی چیز چھپاتے تو یہ آیت چھپاتے. اللہ کے رسول نے یہ آیت نہیں چھپائی تو لوگوں سن لو دین کی کوئی بات چھپا کے اسپیشلی اللہ کے رسول نے مجھے نہیں بتائی. ہاں ایک کاغذ ہے میرے پاس جس پہ میں نے کچھ لکھا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس پہ میں نے کوئی چھپی ہوئی بات لکھی ہے. اگر تم کہتے ہو تو میں تم کو بتا دیتا ہوں. لوگوں اس میں نے 4 چیزیں لکھی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے لکھوائی ہیں. ان 4 چیزوں میں ایک یہ ہے من آوا محدثاً فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین, کہ جو شخص کسی بدعتی آدمی کو عزت دیتا ہے اس پہ رب کے رسولوں, رب کے فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے. اب یہ خطبہ کہاں ارشاد فرمایا جا رہا ہے؟ کوفہ کے ممبر پہ, کہ جو شخص غیر دین کو دین بناتا ہے, جن لوگوں کی تعلیمات یہ ہوں ان کے ہوتے ہوئے کو قبریں پکی کر سکتا ہے. اپنی روٹیاں سیدھی کرنے کے لیے یہ جبے کبے اور منار اور خزرے یہ تعمیر کر سکتا ہے. یہ سب بعد کی ایجادات ہیں. ان کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت ان کے نظریات کے ساتھ کسی قسم کا تعلق نہیں ہے. قبر سادی سی بنائیں اور اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ اس کی قبر میں روشنی کرے, اوپر سے پتھر لگا کے پکی کر دیں, تو اس سے ہم نے کیا لینا ہے؟ ہم قبروں کے پجاری تھوڑی ہیں. رب کی امانت ہے, رب لے گیا ہے, رب اس کی آخرت کو روشن کرے.